تھے کہ کیسے کربلا کا ذکر چھیڑ تو کسی بات پر گریہ کرتے، پھر لوگ سوال کرتے، پھر امام ان کو جواب دیتے۔ تو ایک شخص سید سجاد سے سوال کرتا ہے کہ آپ جو داستان سناتے ہیں کربلا کی اور آپ پر توڑے جانے والے مسائل بتاتے ہیں، تو ایک سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس پوری داستان میں سب سے زیادہ کڑا وقت آپ پر کہاں آیا تھا؟ اب شاید سوال کرنے والے کی توقع ہو کہ جواب میں امام فرمائیں گے کربلا میں، لیکن سید سجاد 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام۔ جانتے ہیں کس لیے؟ سید سجاد کو وہ کچھ دیکھنا پڑا جو حسین نے بھی نہیں دیکھا۔ حسین جب نکلے ہیں میدان میں جانے کے لیے، بیویوں کو بلایا اور فرمایا کہ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تکبیر کی صدا بلند کروں گا دوران جہاد، تو جب تک میری تکبیر آپ کے کانوں میں آتی رہے خیموں سے باہر نہ آنا۔ کیوں نہ آنا؟ مجھے گوارا نہیں کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے آپ ان اشقیاء کے سامنے آئے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سجاد کو وہ دیکھنا پڑا جو حسین نے بھی نہیں دیکھا۔ حسین کے لیے بلکہ اہل بیت رسول کے افراد کے لیے اپنے بدن چھلنی کروانا آسان ہے، لیکن آل رسول کو چادروں کے بغیر بازاروں اور درباروں میں دیکھنا مشکل ہے۔ تو صبر سجاد کی مثال نہیں، وہ مناظر جو حسین نہیں دیکھنا چاہتے تھے سجاد کو قدم قدم پر دیکھنے پڑے، اور سجاد کو صبر کے وہ گھونٹ پینے پڑے جو امام حسین اور باقی بنو ہاشم کو بھی نہیں پینے پڑے۔ اس لیے سید سجاد کو جب بھی خیال آتا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آپ کا غم، لوگوں کی زندگیوں میں بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے زخم وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے غم بھول جاتے ہیں، لیکن آپ جب بھی روتے ایسے لگتا ہے کل کربلا ہوئی۔ آپ ایسے اپنے بابا کو یاد کرتے ہو جبکہ کتنے سال گزر گئے۔ آپ کا غم اے امام سجاد، آپ کا غم پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کے غم میں ایسی کون سی بات ہے؟ سید سجاد فرماتے کہ تو نے قرآن پڑھا ہے، حضرت یعقوب اللہ کے نبی کا ایک بیٹا تھا، نظروں سے دور ہوا تھا، وہ جانتے کہ ابھی دنیا میں موجود ہے، لیکن اس یوسف سے یعقوب کو جو محبت تھی، اس محبت کے سبب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو وہ ایک یوسف تھا اور میرے تو کتنے یوسف کربلا میں ایک ہی دن میں ذبح کر دیے گئے۔ اجرکم علی اللہ، میرے تو کتنے یوسف میدان کربلا میں ذبح ہو گئے، تو پوچھتا ہے میرا غم پرانا کیوں نہیں ہوتا؟ پھر وہ شخص کہتا ہے مولا اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنا یہ تو آپ ہی نے سکھایا ہے، یہ تو عزت اور شرف کی بات ہے، یہ تو آپ کے خاندان کی اور بلندی کی بات ہے، تو پھر آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ امام سجاد نے جواب دیا تو نے بالکل صحیح کہا، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا، اپنا جان و مال قربان کر دینا، یہ ہمارے گھرانے کی رسم ہے، ہمارے گھرانے سے دوسروں نے سیکھا ہے۔ تیرا سوال بالکل صحیح ہے، لیکن مجھے ایک اور بات بتا، کیا رسول زانیوں کے ساتھ بازاروں اور درباروں میں جانا کیا یہ بھی خاندان نبوت کی رسم تھی؟ ارے مجھے رسول زانیوں کے ساتھ کبھی درباروں میں تماشا بنایا گیا، کبھی بازاروں میں لوگوں کو بلا کر تماشا بنایا۔ ایک صحابی
रसूल सहल नाम है। ये सुबह बेदार हुआ दमिश्क शहर में। इसने देखा लोग खुशियां मना रहे हैं, गोया किसी जश्न की तैयारी कर रहे हैं। ये दमिश्क का नहीं था, शामी नहीं था, एक सफर में यहाँ से गुजर रहा था, क़याम पजीर था। इसने वहां दमिश्क के कुछ लोगों को जो इकट्ठे खड़े थे उनसे सवाल किया कि आज इस्लाम की तो कोई ईद नहीं, तो ये दमिश्क में लोगों ने नए कपड़े पहने, ऐसे लगता है किसी जश्न की तैयारी कर रहे हैं, ये क्या माजरा है? उन्होंने जवाब दिया, तुझे नहीं मालूम, एक बागी ने यजीद के खिलाफ खुरूज किया था, अल्लाह ने उस बागी को शिकस्त दी और बहुत सारों को मार दिया गया, और जो उसके काफिले के लोग बचे थे, जो औरतें और बच्चे बचे थे, आज वो कैदी दमिश्क में दाखिल किए जा रहे हैं। तो ऐलान किया गया है कि आज जश्न मनाया जाए यजीद की फतह का। इसने सवाल किया, और वो कैदियों को कौन से दरवाजे से दाखिल किया जाएगा? दरवाजे का नाम बताया गया, साल कहते हैं कि मैं दरवाजे की तरफ चला, जब करीब पहुंचा तो मैंने एक अजीब मंजर देखा। मैंने देखा आगे आगे कुछ सिपाही हैं जिन्होंने हाथों में नेज़े पकड़े हैं, और हर नेज़े की नोक पर एक सर लगा है। और जब मैं करीब गया, मैंने देखा पहले सर पर मेरी निगाह पड़ी, मैंने देखा ये तो मेरे आका हुसैन का सर है। अब तो दूसरे सर की तरफ निगाह की, चेहरा बिल्कुल अल्लाह के नबी की तरह है, ये कोई और नहीं, शबीह पैगंबर अली अकबर का सर है। अबुल फजल अब्बास के सर पर निगाह पड़ी। कहता है सरों को देखने के बाद जब मेरी नजरें नीचे आई तो मैंने एक बीमार कैदी को देखा कि जिसके गले में जंजीर है, तोक है, और सर झुका कर चल रहा है, और उसके पीछे पीछे कुछ बीवियां और बच्चे रस्सियों में बंधे असीर बनकर आ रहे हैं। कहता मैं करीब गया, मैंने देखा ये इमाम हुसैन के फर्जंद सज्जाद थे। मैं करीब गया, अज़ादारों मज़लूमियत अहले बैत देखना, सैयद सज्जाद ने सर झुकाया हुआ है, सर उठाकर किसको देखे? क्योंकि लोग तो ताने दे रहे हैं, लोग तो बुरी बुरी बातें सुना रहे हैं, सर झुका हुआ है। ऐसे में सहल करीब आता है और कहते हैं फर्जंद रसूल सलाम, आप पर सलाम हो। सैयद सज्जाद सर को उठाते हैं, उसकी तरफ देखकर फरमाते हैं तू कौन है जो इस शहर में मुझ गरीब को सलाम कर रहा है? जिन्होंने सलाम सिखाया था इनको, वो इमाम फरमा रहे तू कौन है कि इस शहर में, दुश्मनों के इस शहर में, मेरी गुर्बत में तू मुझे सलाम कर रहा है? रोकर कहता है मौला मुझे गौर से देखिए, आपके जद का सहाबी हूँ, आपका खादिम हूँ, साल इब्न साइदी हूँ। इमाम ने जब पहचाना तो इमाम ने फरमाया सहल, ये सहल कहता है इस आलम में गुर्बत में अगर मैं कोई खिदमत कर सकूं तो मुझे हुक्म कीजिए। अज़ादारों दो मुतालबे किए, दो ख्वाहिशात का इजहार किया। सैयद सज्जाद ने फरमाया सहल मेरे दो काम कर दे। पहला काम ये है कि अगर तेरे पास कुछ रकम मौजूद है तो वो रकम इस नेज़ा बरदारों को दे दे और इनसे कहे कि हमसे थोड़े फासले पर चले जाए। मौला क्यों फासले पर चले जाए? फरमाया कि इन्होंने जो नेज़ों पर सर उठा रखे हैं, लोग सरों को देखने के लिए जब इस तरफ निगाह करते हैं तो उनकी निगाह पीछे रसूल ज़ादियों पर पड़ती है। इनसे कह थोड़ा हमसे फासले पर चले जाए। साहब ने ये काम किया, फिर वापस आया, फरमाता है मौला कोई और खिदमत। अब मेरे मौला सज्जाद ने फरमाया साल मेरी गर्दन में जंजीर देख रहे हो, ये सूरज की तपिश की वजह से गर्म होकर मुझे बहुत तकलीफ देती है, अगर हो सके तो कोई कपड़ा इस जंजीर और मेरी गर्दन के दरमियान रख दो कि ये तकलीफ कुछ कम हो जाए। खुदा जाने कब से जंजीर गर्दन में थी। साल कहता है मैंने एक हाथ में कपड़ा लिया और दूसरे हाथ से जब मैंने जंजीर को गर्दन सज्जाद से बुलंद करना चाहा, सैयद सज्जाद की गर्दन का गोश्त उस जंजीर के साथ आ
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم السجاد. پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چاہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے. پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چاہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے. پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چاہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے. کرب و بلا کا زخمی یثرب میں چل بسا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے. پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چاہے، بیمار اٹھ رہا ہے. کرب و بلا کا زخمی یثرب میں چل بسا ہے، کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے. پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چاہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے. فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چاہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے. کرب و بلا کا زخمی یثرب میں چل بسا ہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے. پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چاہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے. پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب چاہے، بیمار کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے. سجاد ہے 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 سجاد. رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد
کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام چلو بے قصوں کا کارواں بیمار لوگوں سارے ہے سنگ سرے اوریا شاہ لاپتہ کی بیٹیاں کرب و بلا کے دشت میں کرب و بلا کے دشت میں برپا ہوا کوہرام رونے کے لیے ماشاءاللہ کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے